بالکل صحیح کہہ رہی لاسٹ ایشو منسٹر صاحب بفور آئی ریپ اپ دا شو, ہم نے آئی ایم ایف کے چنگل سے باہر نکلنا بھی ہے یا ہم نے اس میں پھنسے رہنا ہے, سسٹینیبل گروتھ کی طرف جانا بھی ہے, یا ہم, کیونکہ ابھی بھی ہمارا ڈیفیسٹ 7 ٹریلین کے قریب آ رہا ہے, جس کے اندر سے 23 ارب ہم لوگوں کو فورن سائڈ سے لون لینا پڑے گا, جس کے اندر سے 2 بلین از فرام یورو اینڈ پینڈا بانڈس. تو ہم کب نکلیں گے؟ ہمارا بجٹ کا ایک بڑا چنک صرف اور صرف سود ادا کرنے میں چلا جاتا ہے. ہم اس سودی مسئلے سے کب نکلیں گے, اس چنگل سے کب نکلیں گے؟ دس بگ بگ پرابلم. نو آئی تھنک دیکھیں اس میں جو ہمارا سب سے بڑا ایشو رہا ہے, اسی لیے جو فوکس ہیز ٹو بی ایکسپورٹ لیڈ گروتھ. دیکھیں آپ نے آج سے 5 سال پہلے بھی, کیونکہ آپ اکانومی کو کور کرتی ہیں اور بڑی اچھی طرح کور کرتی ہیں, تو اس وقت بھی وی پمپ لیکوڈیٹی انٹو دا سسٹم اینڈ دیٹ واز کنزمپشن لیڈ گروتھ. جب یہ آپ اس پاتھ پہ چلتے ہیں تو دا مومنٹ یو ہٹ اے سرٹن لیول, کوئی مسئلہ نہیں, آپ نے کہا 4% ہے, اس کو 5%, 5.5% کرنا آپ مجھے کہیں گی تو انشاءاللہ ہم آپ کو اگلے 4-5 مہینے میں کر کے دکھا دیں گے. لیکن پھر اس کا مسئلہ وہی ہوتا ہے, بیکاز وی آر این امپورٹ ڈیپینڈنٹ اکانومی, we essentially get into a balance of payment problem, and when we get into a balance of problem we go running back to the lender of the last resort. اور ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم اس بوم اور بس سائیکل سے نکلیں, and therefore میں نے جہاں کہا کہ اس سال جو سارا بجٹ ہے اس کا فوکس رہا ہے ایکسپورٹ لیڈ گروتھ پہ. جتنا جیسے آپ نے ذکر کیا, آئی تھنک آئی ٹی از موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن آن دا گڈ سائڈ, جتنا ہم اس کو آگے لے جائیں. اور کیونکہ میں آپ کو آخری بات یہ کرنا چاہوں گا, فار ایگزامپل دس ایئر ویئر آر وی گوئنگ ٹو اینڈ اپ ان ٹرمز آف آر کرنٹ اکاؤنٹ سچویشن. سو about 30 سے تھوڑی سی تجاوز کر جائیں گی ہماری ایکسپورٹ ہے. ریمیٹنسز ہولڈنگ اسٹرانگ ایٹ اباؤٹ 41 to 42 بلین ڈالرز. ہمارا امپورٹ بل تقریباً شاید 70 بلین قریب ہو, اور پھر آئی ٹی سروسز کو ملا کے وی آر گوئنگ ٹو بی اوکے. لیکن پھر آپ جاتے ہیں کیپٹل اکاؤنٹ سائٹ کی طرف, وہاں جو آپ نے ذکر کیا ہے دیٹ از واٹ وی نیڈ ٹو کیٹر فار, وچ ہیز ٹو بی تھرو ایکسپورٹ لیڈ گروتھ. تو اس کا میں آپ کو ایک لمبا آنسر دے رہا ہوں, لیکن اس کا کوئی شارٹ آنسر بھی نہیں ہے. جب تک ہم ایکسپورٹس کو ایک سرٹن لیول تک نہیں لے کے جائیں گے, وی ول ریمین vulnerable in terms of balance of payment situation and therefore be reliant on the lender of the last resort. تو ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کو آگے لے کر چلیں گے. اور لاسٹ میں ایران یو ایس اے کا امپیکٹ پاکستان پر بھی ہوا ہے. انشاءاللہ یہ ساری چیزیں سولو ہو جائیں گی, لیکن اس کا امپیکٹ کب تک رہے گا؟ فائنینشیل اینڈ فسکل امپیکٹ ہم کب اس کو ریکیوپریٹ ہوتے ہوئے دیکھیں؟ ٹھیک ہے, پہلے تو میں کہوں گا کہ ہم سب مل کر دعا کریں کہ جو پرائم منسٹر, فیلڈ مارشل, ڈی پی ایم جو ساری کوششیں کر رہے ہیں, اللہ کرے یہ کاوش رنگ لائے اور عنقریب لائے. اینڈ آئی تھنک وی آر آل ویری ہوپ فل کہ اٹس گوئنگ ٹو انشاءاللہ ہیپن سون. لیکن میں نے پہلے بھی یہ کہا ہے کہ دا انرجی انفراسٹرکچر ہیز بین ہٹ. تو ہرمز کھل بھی جاتی ہے, ایل این جی کے پلانٹس, باقی کچھ پلانٹس جو ہیں وہ افیکٹ ہوئے ہیں. سو آئی ڈونٹ تھنک اٹس اباؤٹ ویکس, اٹس اباؤٹ منتھس. اینڈ دیئر فور جو ہم نے تھوڑے سے بفرز کریٹ کرنے, میں نے پہلے بھی بفرز کا بات کی, جو ہم نے اس بجٹ میں کوشش کی ہے از اباؤٹ دیٹ سیکنڈ اینڈ تھرڈ آرڈر امپیکٹ. فرسٹ آرڈر امپیکٹ اللہ کا شکر ہے وی ہیو نیگوشیٹڈ ویل, کوئی یہاں شارٹیج نہیں ہوئی, کوئی لائنیں نہیں لگیں, کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن نہیں ہوئی جو ہم نے باقی ملکوں میں دیکھا, کوئی اور چیزیں نہیں ہوئیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ وی ہیو ٹو بی پریپیئرڈ کہ یہ تھوڑا سا امپیکٹ جو ہے, اگر کل یا پرسوں بھی یہ انشاءاللہ یہ کانفلکٹ ختم ہو جائے, وی آر prepared from a policy perspective in terms of that second, third order impact. Thank you very much, Minister Saab, for joining me in the program. It was a delight having you on the show and discussing the budget.